أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، کل گفتگو ہو رہی تھی اور میرا چھوٹا بھائی بیٹھا تھا، تو اس نے سوال کیا کہ مسائل کیوں ہیں، ہم پریشان کیوں رہتے ہیں اور پریشانیوں کی وجہ کیا ہے۔ ایکچولی ہوا یہ کہ میرے والد محترم الحمدللہ، اللہ پاک ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، انہوں نے جب چہرہ دیکھا بھائی کا تو وہ تھوڑا پریشان لگ رہا تھا۔ تو ابا جان نے پوچھا کہ خیریت ہے جی، کیا مسئلہ ہے، کیوں پریشان ہو؟ تو اس نے کہا نہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو لگ رہا تھا وہ پریشان ہے، تو وہیں سے ایک سوال اٹھا کہ پریشانیاں کیوں ہیں، مسائل کیوں ہیں، ٹینشنز کیوں ہیں، ایک انجانا سا خوف کیوں ہے، یہ اضطراب کیوں ہے، یہ خوف دل میں نگاہ میں اضطراب کیوں ہے، طلوع محشر سے پیشتر یہ عذاب کیوں ہے۔ محسن نقوی صاحب کا یہ شعر میرے سامنے ابھی ذہن میں آ گیا تو بات ہو گئی۔ تو یہ اضطراب کیوں ہے، یہ پریشانیاں کیوں ہیں، یہ ٹینشنز کیوں ہیں، یہ مسائل کیوں ہیں؟ تو باتیں ہو رہی تھیں اور ہوتی رہیں، تو اس میں ایک بات جو میرے ذہن میں آئی وہ میں نے شیئر کی کہ جی، اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ زمین میں فساد مت کرو، لا یفسدوا فی الارض، زمین میں فساد مت کرو، فساد مت کرو۔ تو دنیا یہ سمجھتی ہے کہ فساد صرف یہ ہے کہ کوئی کسی سے جنگ لڑے گا تو یہ فساد ہوگا، یا کسی سے صرف جب لڑائی جھگڑا ہوگا تب یہ فساد کاؤنٹ ہوگا، یا کوئی کسی کو مارے گا خدا نخواستہ، یا کوئی اس طرح کے کام ہوں گے پھر فساد اس کو کاؤنٹ کریں گے۔ تو ایسا نہیں ہے، میں نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہے۔ فساد تو یہ ہے کہ جب ہم نقطۂ اعتدال سے کہیں آگے پیچھے ہوں گے، آگے بڑھیں گے تو بھی فساد ہے، اور ظلم میں چلا جائے گا، اور نیچے جائیں گے نقطۂ اعتدال سے تو وہ بھی فساد کاؤنٹ ہوگا۔ تو ان میں بہت ساری مثالیں ڈسکس ہوئیں، تو ایک مثال یہ بھی تھی، میں نے کہا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کہ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ ہم دنیا میں روزمرہ کے کاموں پہ اپنے غور کریں کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ صبح اٹھتے ہیں اور رات سونے تک، جب تک ہم سو نہیں جاتے تو ہم اپنے ہر کام کو ذرا غور سے دیکھیں تو ہمیں سمجھ میں آئے کہ ہم تو خدا نخواستہ فساد کے راستے پر ہیں، اللہ معاف کرے۔ انٹینشنلی لوگ نہیں کرتے ایسا، لیکن ایسا ہو رہا ہے۔ اب دیکھیں، جو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے زندگی کا نظام سیٹ کیا ہوا ہے، چرندے ہیں، پرندے ہیں، جانور ہیں، اور بہت ساری مخلوقات ہیں، اور ان سب میں پھر اشرف المخلوقات ہم انسان ہیں۔ ہم انسان ہی اشرف المخلوقات ہو کر اس سارے نظام کو خراب کرنے پر لگے ہوئے ہیں، پوری کوشش کر رہے ہیں ان انٹینشنلی، اور کچھ انٹینشنلی بھی لوگ فساد کرتے ہیں، وہ تو ڈائریکٹلی انہیں پتہ بھی ہوتا ہے کہ وہ فساد کر رہے ہیں، وہ کیونکہ دین اور اسلام کو مانتے نہیں ہیں اور وہ فساد کرتے ہیں، تو خمیازہ بھی بھگتیں گے اور بھگتتے بھی ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں ان مسلمان دوستوں، بھائیوں کی، بزرگوں کی، سب کی، ہم سب کی، کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم بھی فساد کر رہے ہیں۔ اور وہ ایسے کہ جب صبح اٹھتے ہیں تو ہم جناب ضرورت سے ہٹ کر جو کام سر انجام دیتے ہیں، گاڑیاں چل رہی ہیں، فضول گاڑیاں چل رہی ہیں، اس نظام کو، ماحولیات کو خراب کیا جا رہا ہے، دھواں نکل رہا ہے گاڑیوں سے، پیٹرول برباد کیا جا رہا ہے، اور اسی طرح موبائل یوز ہو رہا ہے جی۔ ینگسٹرز سارے انسٹاگرام پہ بیٹھے ہیں، فیس بک پہ بیٹھے ہیں، یوٹیوب پہ بیٹھے ہیں، اور کچھ پروڈکٹیو بھی نہیں کر رہے۔ دیکھیں نا جی، انسٹاگرام ایک ٹیکنالوجی آ گئی، واٹس ایپ آ گیا، فیس بک آ گئی، یوٹیوب آ گئی، جتنی بھی یہ ہیں ساری سوشل میڈیا کی اپلیکیشنز، اور بھی بہت ساری ہیں، بالکل استعمال کریں، یوز کریں، لیکن کچھ پروڈکٹیو کریں نا۔ پروڈکٹیو ہو نہیں رہا، اور کیا ہو رہا ہے؟ فساد ہو رہا ہے۔ کیسے فساد ہو رہا ہے؟ اس سے جب جیسے میں نے بتایا کہ دھواں نکل رہا ہے، پیٹرول جل رہا ہے فضول، اگر کسی ضرورت کے مطابق جا رہے ہیں پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ کیا، ہم ماحول کو خراب کر رہے ہیں۔
اسی ماحول میں صرف ہم نہیں رہتے، اللہ تعالیٰ کی اور بھی بہت ساری مخلوقات ہیں جو اسی ماحول میں رہتی ہیں، ہم ان کا نہیں سوچتے۔ ہم نے انڈسٹریز لگا لی ہیں، ٹیکسٹائل ملز لگا لی ہیں، بڑی بڑی ملز ایسی لگا لی ہیں، لگا لیں، بالکل لگائیں، لیکن ان کا جو ویسٹ پروڈکٹ ہے، جو کچرا ہے، جو کوڑا ہے، جو جو فضولیات چیزیں ایٹ دا اینڈ جو پروڈیوس ہوتی ہیں اس فیکٹری سے، اس کو ٹھکانے لگانے کا انتظام نہیں کیا ہم نے، ہم اس ماحول کو برباد کر رہے ہیں۔ میں ترقی کی مخالفت نہیں کر رہا، ترقی ہونی چاہیے، لیکن اس ترقی کے نتیجے میں جو ویسٹ پیدا ہو رہی ہیں، جو مواد ایسا پیدا ہو رہا ہے جو ویسٹ کاؤنٹ ہوتا ہے، اس کو ٹھکانے لگانے کا کوئی پراپر بندوبست جب تک نہ ہو جائے، اس وقت تک اس انوینشن کو استعمال میں نہیں لانا چاہیے۔ جب تک ہمیں یہ پتہ نہ ہو کہ یہ ٹیکسٹائل انڈسٹری، یہ ایگریکلچر انڈسٹری، یہ فلاں انڈسٹری، جتنی بھی انڈسٹریز ہیں، یہ شوگر ملز، یہ فیکٹریاں جو دھواں نکالتی ہیں، دن رات دھواں نکال رہی ہیں۔ ہمارے علاقے میں ایک شوگر مل لگی، وہ تو میں نے دعا کی اور سب دوستوں نے، بھائیوں نے دعائیں کی اور وہ بند ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے بند کی۔ تو اچھا، انہوں نے لگا لی، اچھی بات ہے، اس میں کیا ہے کہ لوگوں کو روزگار ملتا ہے، لوگوں کی ظاہر ہے تجارت میں بھی ارد گرد کے علاقے پہ بڑا اثر پڑتا ہے، منافع ہوتا ہے لوگوں کو، لوگ خوشحال ہوتے ہیں، ہونا چاہیے، ہونا چاہیے، دیٹس گڈ۔ لیکن کیا ہوا کہ ان کی جو بڑی بڑی چمنیاں لگی ہوئی ہیں اوپر سے جہاں سے یہ دھواں نکلتا ہے، ایک تو انہوں نے اس کا لیول اتنا لیا نہیں جس لیول پہ اس دھواں کو چھوڑنا چاہیے، اس پلیوشن کو چھوڑنا چاہیے۔ اچھا، نمبر ون۔ نمبر ٹو، انہوں نے وہ فلٹر نہیں لگائے ان چمنیوں میں جہاں سے وہ دھواں نکل رہا ہے، وہ فلٹر نہیں لگائے جس کو فلٹر ہونے کے بعد وہ دھواں جب نکلے تو ارد گرد کے ماحول پر وہ خراب خطرناک اثر نہ پڑے جو پڑ رہا تھا۔ علاقے میں دوسرے مہینے میں جب سے وہ مل لگی، کھانسی، نزلہ، زکام، پھیپھڑوں کی بیماریاں، مسائل، بلغم، پریشانیاں شروع ہو گئیں اور لوگوں نے شکایتیں کی۔ اچھا، تیسرا کام انہوں نے یہ کیا، کیا کیا کہ آبادی کے جہاں جہاں پاپولیشن رہ رہی ہے، جہاں پہ مکانات ہیں، ارد گرد لوگ رہ رہے ہیں، شہر سے بالکل نزدیک ہی انہوں نے یہ مل لگا لی۔ اللہ کے بندوں، یہ رولز کے کتنا خلاف ہے کہ آپ نے مل تو وہاں لگانی تھی جہاں پہ ارد گرد کم از کم 3 سے 4 کلومیٹر، 8 کلومیٹر، 7 کلومیٹر لوگ نہ رہتے ہوں، اور اس کا جو دھواں وہاں سے اٹھ رہا ہے اور الٹیمیٹلی اس دھوئیں نے ارد گرد پھیلنا ہے اور گرنا ہے، وہ لوگوں میں نہ جائے، ان کے وہ سانس لیں اور اندر نہ جائے۔ ہم صبح اٹھتے تھے، حالانکہ 1.5 2 کلومیٹر وہ ہم سے دور ہے وہ فیکٹری، وہ مل، صبح اٹھتے تھے ہم اپنے صحن میں اس کا جو راکھ، اس کی راکھ ہے وہ پڑی ہوئی دیکھتے تھے، اور وہ جب ہم نکلتے تھے باہر تو ہمیں سانس کے پرابلمز ہوتے تھے، ہمیں مسائل ہوتے تھے، دشواریاں ہوتی تھیں، اور بہت سارے بچے اس میں مبتلا ہوئے، بہت سارے بزرگ اس میں مبتلا ہوئے، اور موو کرتے ہوئے موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں، وہ کچرا جو اڑ رہا ہے فضا میں، وہ کوئی فلٹر نہیں ہو کے آ رہا، وہ کچرا جناب ہماری آنکھوں میں جا رہا ہے، اور لوگ جا رہے ہیں جناب دور کہیں آئی اسپیشلسٹ کے پاس، اور میں خود گیا، میرا بھائی گیا، میری سسٹر گئی، ہمارے گھر میں 3 لوگ ہم اس سے افیکٹ ہوئے، ایک گھر میں 3 بندے افیکٹ ہو رہے ہیں، ٹوٹل 6 بندے ہیں گھر میں، اور یہ ڈائریکٹ افیکٹ ہے، آنکھوں میں کچرا پڑ گیا اور نکل نہیں رہا، اتنا خطرناک، اور جانا پڑا آئی اسپیشلسٹ کے پاس، جا کر کے پھر یہ نکلوانا پڑا۔ تو کہنے کا مطلب یہ، کیا یہ فساد نہیں ہے؟ مل لگا لی ترقی کے نام پہ، لوگوں کو روزگار دینے کے نام پہ، اپنا پیسہ بنانے کے نام پہ، لیکن یہ تو نہیں سوچا کہ اس سے اگر 20 لوگوں کو یا 100 لوگوں کو روزگار تو مل رہا، لیکن وہاں کے ارد گرد کے 1 لاکھ بندے اس کی پلیوشن سے بیمار بھی تو ہو رہے، اور نہ صرف بیمار ہو رہے، اتنے خطرناک بیمار ہو رہے کہ ان کی زندگیاں داؤ پر لگ گئی۔ دعا مانگی اللہ سے، یا اللہ بچا لے، یہ کوئی عذاب ہے، اللہ نے بچا لیا، بند ہو گئی۔ کچھ سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا کہ اس کو بند کرو،
अल्लाह ने बंद करा दी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि फसाद सिर्फ ये नहीं है कि जंग लड़े तो फसाद होगा, बमबारी होगी तो फसाद होगा, कोई लड़ाई झगड़ा होगा, कोई कत्ल गारत होगी तो फसाद काउंट होगा। नहीं, ये भी फसाद है कि आपके किसी एक अमल की वजह से कोई भी काम आप कर रहे हैं, अगर ये मैं वीडियो बना रहा हूँ और इस वीडियो से इस इर्द गिर्द के मुआशरे में किसी एक बंदे को नुकसान हो रहा है मेरी इस वीडियो से, तो ये फसाद होगा। मैं क्या बात कर रहा हूँ आप समझ रहे हैं ना। मेरा कोई भी अमल है, किसी भी इंसान का कोई भी अमल है, अगर उस अमल से हमारे इर्द गिर्द मौजूद मुआशरा, उस मुआशरे में रहने वाले लोग, उसमें रहने वाली हर मखलूक, उनकी ज़िंदगी को अगर कोई इशू हो रहा है, उनकी ज़िंदगियां ख़तरे में आ रही हैं, उनका अखलाक ख़तरे में आ रहा है, उनकी सेहत ख़तरे में आ रही है, उनका रोज़गार ख़तरे में आ रहा है, और वो डिप्रेस हो रहे हैं आपके किसी अमल की वजह से, किसी भी अमल की वजह से, तो ये फसाद है। नुक्ते एतदाल से हटकर जब भी हम कोई काम करेंगे वो फसाद है। तो भाई को बताया मैंने कहा यार बात ये है कि जब हम खाना खाने बैठते हैं तो जब बहुत ज़्यादा खा लें तो क्या होता है, वो कहता है जी बड़ा बोझलपन और बड़ा भारीपन और ज़ाहिर है मसाइल। तो ये फसाद है जो हम अपने जिस्म के साथ करते हैं। और इसी तरह जब हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करना शुरू कर दें जो कि रूटीन से ज़्यादा है, तो क्या होगा, बॉडी बर्दाश्त नहीं करेगी, परेशानी होगी, टेंशन होगी, फसाद है। और इसी तरह दीन ने हमें बताया कि दीन ने भी हमें यही बताया कि इबादत में भी एतदाल लाओ। ये नहीं है कि सारा दिन सिर्फ मस्जिद में बैठना है और रोज़गार की तरफ तवज्जो नहीं करनी, फैमिली की तरफ तवज्जो नहीं करनी। तो अगर ऐसा करेंगे तो वो भी फसाद हो जाएगा। अगर सिर्फ एक तरफ लग जाएंगे और बाकी जिनकी जिम्मेदारियां हमारे ज़िम्मा हैं वो हम अगर अदा नहीं करेंगे या उनकी कोशिश में नहीं लगे रहेंगे तो फसाद होगा। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बात बहुत लंबी हो जाएगी। फसाद मत फैलाओ। तो हमें देखना चाहिए कि हम जो भी काम कर रहे हैं क्या उससे फसाद हो रहा है, क्या मेरे इर्द गिर्द मेरे बहन भाई, मेरी फैमिली, मेरा मोहल्ला, मेरा शहर, मेरा मुल्क, मेरे इस अमल से, मेरे किसी भी एक छोटे से अमल से, मेरी छोटी सी सोच से क्या अफेक्ट हो रहा है नेगेटिवली, उस पर कोई मनफी असर पड़ रहा है। उनकी सेहत ख़राब तो नहीं हो रही मेरे उस अमल से, उनकी मईशत ख़राब तो नहीं हो रही मेरे उस अमल से, उनकी सोच ख़राब तो नहीं हो रही मेरे इस अमल से, उनकी ज़िंदगियों में परेशानी तो नहीं बढ़ रही मेरे इस अमल से। तो ये जब हम सोचना शुरू कर देंगे तो फसाद में कमी आना शुरू हो जाएगी। और जब हम सोचेंगे ही नहीं और बिला सोचे समझे सब कुछ करते जाएंगे तो फसाद बढ़ता जाएगा। तो अल्लाह पाक ने यही फरमाया है, ला युफसिदु फिल अर्ज, ज़मीन में फसाद मत फैलाओ। जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम।